میں نے جب آپ لوگوں کے اختلافات شروع ہو گئے جنرل باجوہ کے ساتھ اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میں سارے لوگوں کا نام نہیں لوں گا، لیکن جن لوگوں سے مجھے کہیں ملاقات کا موقع ملتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ کیا وجوہات کیا ہیں. 2 وجوہات بتائی جاتی تھیں. ایک وہ کہتے تھے ایروگنس، آپ کی حکومت کے اندر 2-3 کی لوگوں کی، آپ نہیں ہیں اس میں شامل، 2-3 کی فگرز کی، کہ ان کی ایروگنس جو تھی وہ فوج کے اندر بہت ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا جا رہا تھا. تو وہ ایک وجہ تنازع بن گئی تھی کہ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ اٹ، کہ فوج کو ملائن کر رہے ہیں یا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر گیتا جا رہا ہے. جیسے ابھی عمران کر رہا ہے تو عمران کے لیے مسائل ہیں، وہ کوئی پسندیدگی کی نظر سے اس کو نہیں دیکھتا ہے. تو کبھی ریئلائز کیا آپ نے کہ مسٹیکس کس نے کی اور کہاں کی؟ دیکھیں میں نے ایروگنس کا لفظ جان بوجھ کے اس لیے بولا ہے کہ ایروگنس کا لفظ بہت ہائیسٹ آفس پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھے بولا کہ ان کی ایروگنس کو اب ہم ڈیفینڈ نہیں تھے کر سکتے. دیکھیں میں میاں صاحب کی جو حکومت تھی، میں اس کے 4 سال میں صرف اپنی منسٹری تک محدود رہا. میرا کوئی اور نہ رول تھا نہ مشاورت میں شامل تھا، اور کچھ اس میں میری ذاتی رائے بھی تھی کہ میں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ اس میں بہت سے ابہام پیدا ہوتے ہیں. جس کو آپ ایروگنس کہتے ہیں، یہ بھی ایک رائے ہوتی ہے کسی کی. آپ جس طرح کوئی لہجہ بات کرے یا جس طرح جو بات وہ کرے، اس کو آپ ایروگنس کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اشارہ کس طرف ہے، لیکن میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ فوج سے تعلقات میں کوئی ایروگنس تھی اس حکومت کی. اور میاں نواز شریف صاحب خود، ان کے اندر کم از کم میں نے ایروگنس نہیں دیکھی. یہ کمپلینٹ نواز شریف کے اوپر نہیں تھی، میں اس کا نام جان بوجھ کے اس شخصیت کا اوائڈ کر رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ایک وجہ ہے اور وہ وجہ ابھی بھی پرابلم ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے عمران کو کریٹ کیا اس ہوپ کے اوپر کہ عمران آئے گا تو عمران تو بنے گا نیا پاکستان. وہ نیا پاکستان کیا بننا تھا، پرانے کے بچانے کے لالے پڑ گئے. لیکن ابھی بھی جن شخصیات کے ارد گرد اسٹیبلشمنٹ نے کام کرنا ہے، اس میں وہ دوبارہ ایروگنس اور دوبارہ کانفلکٹ، ایک نیا عمران خان نہ ان کو مل جائے. یہ خطرہ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ ایک عمران سے جان چھڑا رہے ہیں تو دوسرا عمران متھے نہ لگ جائے. دیکھیں میں تو امید کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہی لیڈرشپ سامنے لائے گا. جب بھی لائے، آج لائے کل لائے. اگر پھر ہم نے لیڈرز بنانے کی کوشش کی تو پھر خرابی ہی پیدا ہوگی. کیا نواز شریف کا فیصلہ صحیح تھا سپریم کورٹ کے اندر جانے کا پاناما لیکس میں؟ میں تو سمجھتا ہوں جی آئی ٹی میں جانے کا فیصلہ بھی درست نہیں تھا. غلط تھا. جس نے بھی مشورہ دیا، جس کو میاں صاحب نے قبول کیا، وہ غلط تھا. کس نے کہا؟ جی آئی ٹی کی میری نظر میں کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. اور ملک کا وزیر اعظم ان افسروں کے سامنے جن کا کوئی تعلق کسی تفتیشی معاملے سے نہ ہو اور جن کے پاس کوئی اختیارات تفتیش کرنے یا ایکسپیرینس نہ ہو، جو اس میں 2 آئی ایس آئی کے افسران شامل کیے گئے. آئی ایس آئی کا ایک مقصد کچھ اور ہے، وہ تفتیش کے معاملے میں نہیں پڑتے. جنرل صاحب کے انٹرویو میں تو انہوں نے کہا کہ جنرل یہ جو موجودہ ہیں عاصم منیر، ان کے عرب ممالک سے بہت اچھے تعلقات تھے تو ان کو بھیجا گیا. تو یہ اقامہ ان کا ڈھونڈ کے ڈاکومنٹ صحیح تھے نا، ڈاکومنٹری ایویڈنس، تو یہ ڈھونڈ کے لائے تھے. از اٹ کریکٹ؟ دیکھیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. عاصم منیر صاحب اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے، جو ایک 2 اسٹار جنرل کی پوسٹ ہوتی ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ نہیں کر سکتا. ڈی جی ایم آئی ایک تو آرمی چیف کی ہدایت کے اوپر کام کرے گا. کلوز افسر ہوتا ہے آرمی چیف کا. آرمی چیف کی ہدایت پہ ان کی ہدایات کے بغیر وہ نہیں کچھ کر سکتے. لیکن کیا وہ گئے تھے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. میرا نہیں خیال یہ ڈی جی ایم آئی کا ایک بڑا لمیٹڈ رول ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے یہ بات درست نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو ٹاسک کریں گے تو اس کو ٹاسک پورا کرنا پڑتا ہے. نہیں، اللہ نہ کرے والی تو بات ہی نہیں. آرمی چیف نے اگر آرڈر کیا یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا پڑے گا. تو کام کرنا ہے نا، فوج کا تو ڈسپلن یہ ہے. پھر افسر خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ لافل آرڈر ہے یا ان لافل آرڈر ہے. اگر آپ کو کوئی انفارمیشن لانے کے لیے کہا گیا ہے اس میں کوئی ان لافل ایسپیکٹ نہیں. وہ تو لافل تھا نا، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ڈیوٹی دی گئی تھی. یہ واجد صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی آرڈر نہیں. جناب آپ نے نواز شریف کو بچانے کے لیے نئے لا کے اندر ایک پروویژن ڈالی ہے 30 ڈیز کی، اپیل کا حق دے رہے ہیں. جی، یہ ہم نے نہیں ڈالی، حکومت نے اس کو اوور لک کیا. میں مکمل طور پر اس کے حق میں ہوں، یہ ہونا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں ڈالی، آپ جی حکومت نے اوور لک کیا. جو بل کابینہ نے پاس کیا، اسمبلی پہ آیا، اس میں یہ نہیں تھا. جو کمیٹی میں گیا ہاؤس سے، اس میں بھی نہیں تھا. یہ بڑی خبر ہے جی. حکومت نے جو بل دیا اس میں نہیں تھا، جو کمیٹی میں گیا اس میں بھی نہیں تھا. کمیٹی نے جو پاس کیا اس میں بھی نہیں تھا. اس میں بھی نہیں تھا جی. تو پھر یہ ہاؤس پہ فلور پہ موو کیا محسن داوڑ صاحب نے، اور آپ نے ڈال کے پاس کر دیا. اس پہ نہیں، اس پہ وہاں بحث ہوئی، اختلاف بھی ہوا، لیکن سب نے محسوس کیا کہ بالکل یہ درست بات ہے کہ اگر سو موٹو اختیارات ایک غیر معمولی عمل ہوتا ہے، اگر سپریم کورٹ ملک کا غیر معمولی عمل کے ذریعے ایک ٹرائل کرے، یہ ایک فیصلہ کرے اور اس میں اپیل کا حق نہ دے، تو پھر انصاف کے تقاضے کہاں گئے، ہیومن رائٹس کہاں گئیں؟ تو میں نے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کا تو ایک کیس ہے نا.